انڈین مسلم فار سول رائٹس اس ملک میں کیا تبدیلی لانا چاہتی ہے، کس طرح سوچ کو بدلنا چاہتی، کس طرح عوام کے بیچ جانا چاہتی، سرکار اور عوام کے بیچ کس طرح سیتو کا کام کرنا چاہتی، کس طرح ملک میں بے پناہ بے گناہ مسلم نوجوان جو جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کیسے مدد کر کے جیلوں سے رہا کرانے کے لیے مکمل مہم چلانا چاہتی ہے جناب سلمان خورشید صاحب کی قیادت میں، کس طرح ملک میں پھیلائی جا رہی نفرت کو، سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے فرقہ پرستانہ اور مادہ پرستانہ ذہنیت کو اس ملک میں دستور ہند کی تمام تر چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے کوششیں کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے ابھی محترم مسعود حسین صاحب سے سنا ہے، سوشل میڈیا پر مکمل مضبوطی کے ساتھ جواب دینے اور اس کو بہت تندہی کے ساتھ حکمت کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے اور اس کارروائی کو روکنے کے لیے جو اس ملک میں چلائی جا رہی ہے، ایک ٹیم ہم لوگ تیار کر رہے ہیں محترم ادیب بھائی کی سربراہی میں، اور بہت جلد انشاءاللہ تمام ریاستوں میں آپ ان کے دفاتر دیکھیں گے، کام کی شروعات ہوگی۔ مہاراشٹر میں محترم یوسف براہنی صاحب جو جم خانہ کلب کے آنریبل چیئرمین ہیں، ان کی سرپرستی میں اس کام کو شروع کیا جا چکا ہے۔ حیدرآباد ہمارے آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں محترم جاوید صاحب، محترم کرنل ہمارے نواب اکبر علی صاحب جو حیدرآباد سے یہاں تشریف فرما ہیں، کئی ساری تنظیموں سے وابستہ ہیں، کئی سارے تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، وہ بھی ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کی قیادت میں وہاں پر الحمدللہ یہ کام شروع کیا جا چکا ہے۔ کلکتہ سے، بہار سے اور راجستھان سے کئی جگہوں سے تقاضا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ میں بھی اس کی یونٹس قائم کی جائیں۔ ان تمام مہمانان محترم کی موجودگی میں انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور اسی طریقے کا ریاستی نظم کلکتہ اور بہار میں بنے گا۔ ہم کو اتر پردیش سے بہت ساری وابستگیاں ہیں۔ اتر پردیش کی ریاست میں پچھلے 10 سالوں میں جس طریقے سے ماحول کو خراب کرنے، ہمارے صبر و ضبط کا امتحان لینے، دستور ہند کی دھجیاں اڑانے کا کام کیا گیا ہے، اس کو آپ تمام لوگوں سے روبرو کرا کر وقت کا ضیاع مقصود نہیں ہے۔ لیکن ان رہبران کی موجودگی میں میں ایک بات بہت ادب سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تم اس آواز کو محفوظ کر لو کہ اس کے بعد سناٹا بہت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کو باقی رکھنے کے لیے اپنی زندگیاں گنوا دیں۔ ہم کہیں نہ کہیں قصوروار تھوڑے بہت عملی طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن ملک کی وفاداری میں ہم نے کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انڈین مسلم فار سول رائٹس پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سبھیتا، محترم پنڈت جواہر لال نہرو جی کی مہانتا، پرم آدرنیہ راشٹرپتا مہاتما گاندھی جی کی ایکتا اور محترم آزادی کے رہنما مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی ویاپکتا اور سبھاش چندر بوس کی نڈرتا کے ساتھ پورے ملک میں ایک جٹتا کے ساتھ انشاءاللہ کام کرے گا۔ اور میں ایمانداری سے بہت پر امید ہوں، بہت سوچ سمجھ کر ہم کو یہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی چند گھنٹوں کی کہانی نہیں۔ سرکاروں نے بھی، رہنماؤں نے بھی، قائدین ملت نے بھی اور قوم کے اجتماعی مزاج نے بھی ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ آپ کرائیے مشاعرہ اور کسی شاعر کو بلا لیجئے، دیکھیں یہ 300 سیٹوں کو کیسے گھنٹے بھر میں رات بھر بیٹھ کر کے لوگ جگتے ہیں اور کیسی داد دیتے ہیں۔ مشاعرہ اردو ادب کی تحریک کو یقیناً زندہ کرنے کے لیے ہے، لیکن مشاعرہ ہمارے قوم کے اجتماعی جوش کو تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں ٹھنڈا کرنے کا بھی نام ہے، جس پر ہم لوگ ہمیشہ اکٹھا ہوتے رہے اور آج قوم صرف اسی جذباتیت کو سمجھتی ہے۔ ہوتے لوگ اکٹھا، بلائیے شاہد کو، یہ قوم کے دردمند لوگ ہیں۔ ایک اور قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے محبتیں چاہیے،
ان تمام محبتوں کو ہم بہت عقیدت مند ہیں قوالیوں کے، لیکن سوچی سمجھی سازش کے تحت قوالیوں میں قوم کو بھر بھر کر کے محبت کو قوالیوں کی تالیوں میں بدل دیا اور نوٹ نچھاور کرنے کی شکل میں بدل دیا۔ اب قوم وہاں پر پہنچ گئی کہ جہاں پر ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ پوری محبتوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جڑیے، آج نہیں تو کل۔ اور تیسری بات، اگر یہی جلسہ سلمان خورشید صاحب تشریف فرما ہے، نکائے نگم کے چناؤ ہونے والے ہیں، کوئی کانگریس کا لیڈر اگر آ جاتا جو یہاں پر ٹکٹ بانٹنے کا ذمہ دار ہوتا، کل میں یہ بینر بنوانے کے لیے سر 4-5 بینرز کی دکان پر گیا، آپ کو تعجب ہوگا، 2 گھنٹے انتظار کے بعد الیاس بھائی بیٹھے ہیں، نمبر آیا، اور جہاں گئے ہمارے ہی سماج کے لوگ، نکائے چناؤ ابھی دور ہے، پوسٹر بنانے میں لگے ہیں، کس لیڈر کا فوٹو لگے، ہمارا فوٹو کہاں لگے، اس کا فوٹو وہاں لگے، پوری یہاں چھوڑیے بینرز کی دکانوں پر جگہ نہیں ہے بنانے والوں کی۔ قوم زندہ ہے الحمدللہ، پوری طرح زندہ ہے، تھوڑا سا مولڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لیڈروں کی موجودگی میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہمیں قطعی پرواہ نہیں، بس تھوڑا سا اجتماعی شعور کو بیدار کرنے اور ان کی جذباتیت کو ایک رخ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سالوں کے بعد ایک جذبہ تیار ہوا ہے، آج نہیں، بہت سالوں کے بعد IMCR کی آواز انشاءاللہ ملک کے کونے کونے میں سنی جائے گی، اور بھارتیہ سمویدھان پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ تابندہ اور پائندہ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ علم اور دانش کی وہ ہوائیں جو نارتھ سے ساؤتھ کو چلا کرتی تھیں، تاریخی طور پر بتا رہا ہوں، ان ہواؤں کے رخ کو ان افراد کی موجودگی نے اور ان کے علم و دانش نے اب ساؤتھ سے نارتھ کی طرف لانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہماری کم کوشی اور کم ہمتی نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ کہ رحمان خان صاحب، آپ ہی کو آئیڈیل مان کر میں 1992 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ رہا تھا، اور میرا یہ احساس تھا اس زمانے سے لے کے آج تک کہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے، سر سید کے اس مشن کو ہم کیسے آگے بڑھائیں۔ ہم نے راجستھان جیسی سنگلاخ سرزمین پر 1995 میں اداروں کی شروعات کی، اور الحمدللہ میری اس سنستھا نے، جو میں نے پہلے KGN کے نام سے شروع کی، شاید خواجہ غریب نواز کے نام سے لوگوں کو ڈر ہو جائے اور ہمیں اداروں کی پرمیشن مل جائے، لیکن کہیں نہ کہیں تعصب کا شکار ہوئے۔ ہم نے 2001 میں JLN کے نام سے، جواہر لال نہرو کے نام سے سنستھا شروع کی، اور آج الحمدللہ جے پور سے لے کے جھلاواڑ تک نرسنگ، فزیوتھراپی، ITI، BA ڈگری، میرے 17 کالجز ہیں جو آپ کو ہم نے آئیڈیل مان کر راجستھان میں شروع کیے، اور الحمدللہ ادیب صاحب کا فرمان یہ ہے کہ یہاں کے بعد کلکتہ میں ہم اس پروگرام کو کریں گے انشاءاللہ دسمبر میں۔ میں یہ ادب سے کے رحمان خان صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، آپ پہلے بنگلور تشریف لائیے۔ بنگلور ہم نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ اب اتر پردیش کے بعد اتر پردیش کے لوگوں کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دسمبر کی کنی تاریخوں میں راجستھان کے گلابی نگری میں، جے پور میں انشاءاللہ IMCR کا یہ اجلاس آپ تمام لوگوں کی قیادت میں منعقد ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سنگلاخ زمین میں کیسے لوگوں نے پتھر کو تراش کر ہیرے جواہرات بنائے ہیں۔